کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے قرآن کریم کے 4 پاروں کی تفسیر کو سنا اور اسے بہت شیئر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ لوگ دین سے جڑیں اور قرآن کریم کو تفسیر کو آسان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے آج آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 5 کا۔ ہم نے پارہ نمبر 4 کے اخیر میں دیکھا تھا کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور اب ہم پارہ نمبر 5 میں جب شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ جن سے نکاح کرنا حلال و جائز ہے وہ کون ہے؟ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا ہے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، 2 گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کے اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے بعد میں حرمت متاع کا تذکرہ کرتے ہیں۔ متاع کہتے ہیں کوئی آدمی کسی عورت سے کہے میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں۔ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں، ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی میں اتنے دن تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور عورت اسے قبول بھی کر لے۔ اس میں نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح زنا حرام ہے اس طرح یہ ایگریمنٹ کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، سمجھ لیں۔ سب سے پہلے عورت کے تمام اخراجات کس کے ذمے ہیں؟ مرد کے ذمے ہیں۔ نمبر 2، تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے۔ یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت و طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائے تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے۔ نافرمان بیوی، اللہ تعالیٰ اس کے بعد نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ بتاتے ہیں کہ فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر کبھی نافرمان اور سرکش بن جائے بیوی تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں درجہ بدرجہ اپنائی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 2، اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے بستر سے الگ کر دیا جائے۔ اور نمبر 3، اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ طہارت کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شریعت عطا کی ہے کہ جو ہر مسئلے کو باریک سے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایسی شریعت دنیا میں کوئی ایسی شریعت نہیں ہے کہ جو اتنے باریک مسئلے کو بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ طہارت کے مسئلے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، کہ مثلا جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھو 3 حالتوں میں انسان کو غسل کرنا فرض ہے۔ یاد رکھو، سب سے پہلے احتلام ہو جائے۔ احتلام تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، سب سے پہلے احتلام ہو جائے تو انسان کو غسل کرنا یہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرے، اہلیہ سے ہم بستری کے بعد انسان کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرے، خواتین کو حیض و نفاس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر طہارت کا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے تیمم کی۔ کیا ہے؟ دیکھو کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو و طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا ہے جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ تیمم کی نعمت صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی شریعت کو آسان کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں تیمم اور طہارت کے بعد اللہ تعالیٰ امانت کو ادا کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص واقعہ ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ
جو کعبے کی کنجی جن کے پاس رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں میں سپرد کروں۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی عثمان کو واپس کر دی اور فرمایا یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہیں گی۔ لیکن اس آیت کا حکم عام ہے کہ جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو امانت کو ادا کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد میں خدا، مصطفیٰ اور فقہ۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ اکبر، یہ الگ ضابطہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے قرآن میں اللہ کا کیا ارشاد ہے کہ خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، ہم مخلوق اور مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہی کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام سنتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ القا بھی فرما دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، ہم اعجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو قرآن و سنت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ اور نبی کی بات کی کیا کرتے ہیں؟ تشریح کرتے ہیں۔ خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ یاد رکھو، خدا کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہ کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اجتہاد اور قیاس کے ثبوت کا تذکرہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا ہے کہ اے فقہاء اکرام، اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رجوع کرو۔ مفسرین اکرام نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد میں حضور اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مغفرت کروانے کا تذکرہ ہے کہ یہ جو آیت ہیں یہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اس کا حکم عام ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے، جیسا کہ دیہاتی وہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مغفرت کروانے کا یہاں پر کیا ہے؟ تذکرہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دیکھا کہ پہلے جو قسط آئی ہماری کہ سورہ فاتحہ میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے کی اس آیت میں کیا ہے۔ انعام یافتہ 4 طبقات ہیں: انبیاء اکرام، صدیقین یعنی صحابہ، شہداء اور اولیاء۔ پہلی بات، انبیاء علیہ السلام کی بات مانو۔ اب نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابی بھی نہیں، تو فرمایا کہ شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو بتائیں گا کیسے؟ تو پھر فرمایا اولیاء، علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو، تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں علماء اور عوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقلید ائمہ کا ثبوت دیا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے دو طرف رجوع کرنے کا، دو طرف
رجوع کرنے کا حکم دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائے، اور اگر موجود نہ ہو تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کر کے اپنے مسئلے کو کیا کرے، حل کروائے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قتل اور ردیت کا بیان کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے کہ مسلمان کے شان کے لائق نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کی قتل کرے مگر غلطی سے۔ اولاً دیکھو، یاد رکھو کہ قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد اور قتل خطا۔ پھر یہاں قتل خطا کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر کفارہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ 100 اونٹ۔ یہاں پر قتل اور دیت کا بیان ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے کہ کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر اگر غلطی سے ہو جائے۔ اولاً قتل کی 2 قسمیں ہیں کہ ایک تو وہ ہیں، اور دوسری یہ کہ قتل خطا یعنی غلطی سے قتل ہو جائے، اور پھر غلطی سے قتل ہونے کی بھی 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ پہلے مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ 100 اونٹ یا 10,000 دینار لازم ہوں گے۔ کفارے میں ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ دوسرے، اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو، اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ اور لازم ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہو قتل کر دے تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ صلاۃ قصر کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب گزشتہ آیت میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا تو چونکہ ان دونوں میں خوف و خطر کا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے صلاۃ قصر کی نوبت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں پہ صلاۃ قصر کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے صلاۃ قصر کی میں بیان کروں گا کہ 77 کلومیٹر سے زیادہ اگر سفر کی نیت کوئی شخص کرتا ہے تو اسے 4 رکعت کو 2 رکعت میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، جس میں ظہر، عصر اور عشاء شامل ہوتی ہیں۔ فجر کی 2 ہی رہیں گی اور مغرب کی 3 ہی پڑھیں گی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اس آیت میں 2 چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بتایا ہے۔ ایک، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بڑا جرم ہے، اور دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہو اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں منافقین کی ذہنی کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو یوں بیان فرمایا کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا ہو ادھر لپک گئے، اور دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر دوڑ گئے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عذاب سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اس اخیر میں 5ویں پارے کے اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 چیزوں کو اپنانا ضروری ہے۔ اول، عقائد کا ٹھیک ہونا، دوم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ هو الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔